نہیں نہیں آؤ کیوں کس نے کہا اچھا نہیں لگے گا اچھا نہیں لگے گا بیٹھو بس میں شروع تھا یار کون تھا مسئلہ شروع تھا یہ ٹھیک ہے ادھر وشوت کا سر ریڈی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی یہ اہم پریس کانفرنس کل جو یہاں پہ نام نہاد لیگیوں کا ایک سیاسی یتیم ٹولہ قاری صاحب کی سربراہی میں ایک وائٹ پیپر جاری کرنے کے لیے جو وہ کوشش کر رہے تو وائٹ پیپر جو جاری انہوں نے کیا اور ان کی جو کل کی چیخیں تھیں ان چیخوں سے ان کی تکلیف کا نہ صرف حکومت کو بلکہ پوری جی بی کی عوام کو ان کی تکلیف کا بھرپور اندازہ ہوا اور آپ دوستوں کی وساطت سے میں اپنے اس سیاسی یتیم ٹولے کو یہ باور کرانا چاہوں گا کہ یہ تکلیف ان کی انشاءاللہ 2025 تک ہر پل بڑھے گی کم نہیں ہوگی انشاءاللہ اور جو کل قاری صاحب صوبائی سربراہ ہیں نام نہاد لیگی گروپ کے قاری صاحب جس طریقے کی لینگویج استعمال کرتے رہے اور جس طریقے سے انہوں نے سی ایم گلگت بلتستان خالد خورشید صاحب کو بزدار 2 کا لقب دیتے ہوئے اپنے پورے 5 سال کی جو ناقص ترین کارکردگی اپنے تمام چکنی چپڑی وہ جو باتیں اور جو 5 سال اقتدار میں بیٹھ کے انہوں نے جو جھوٹ بولا قوم سے اور اس کا رزلٹ اینڈ پہ ان کو 2020 کے الیکشن میں گلگت بلتستان کی غیور عوام نے اور سمجھدار عوام نے اپنے انگوٹھے کے ذریعے اپنے ووٹ کے ذریعے ان کو بتا دیا کہ اقتدار میں آنے کے بعد اگر آپ 5 سال کرپشن کے بے تاج بادشاہ بنیں اور جھوٹ پہ جھوٹ بولیں اور لوگوں کو دھوکہ دیں تو اس کا انجام یہی ہونا تھا جو قاری صاحب اور اس کی پوری سیاسی ٹیم کا ہوا۔ اس دوران قاری موصوف کہتے رہے خالد خورشید صاحب جنہوں نے 1 سال کے قلیل عرصے کے اندر گلگت بلتستان میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایک ہسٹری قائم کی، انہوں نے اربوں نے خربوں کا بجٹ لایا اور یہ وہی قاری موصوف ہے جس نے آج سے 1 مہینہ پہلے تک کہا کہ یہ سارا پیکیج جعلی ہے، یہ ڈرامہ ہے، اور اس دن قاری صاحب نے انٹرویوز میں مختلف اس بات کو انڈوز کیا کہ استور ایویار یہ لے کے آئے ہیں لیکن ان کے پاس ٹیکنیکل ٹیم نہیں ہے۔ گزر کے حوالے سے گزر ایکسپریس وے کے حوالے سے قاری صاحب کہتے ہیں کہ ہماری اسکیم ہے، اور آج بھی اللہ کی ذات سے بغیر ڈرے ہوئے وہ جس طریقے سے باوضو رہ کے جھوٹ بولتے ہیں ہاتھ میں تسبیح لے کے، تو اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ پورے 5 سال تک جس تکلیف اور جس قرب سے یہ گزر رہے ہیں مجھے یقین ہے انشاءاللہ ان کو مینٹل خانے میں ایڈمٹ کرنے کی بھی ضرورت ہوگی اور ان کی پراپر علاج کی بھی ضرورت ہوگی۔ جس طریقے سے قاری صاحب ہمارے اوپر الزام لگاتے رہے کہ یہ سلیکٹڈ لوگ ہیں، سلیکٹڈ، تو میں ذرا موصوف کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ سے زیادہ نون لیگ میں رہا ہوں، آپ سے زیادہ نون لیگ کے اندر ہماری ایفرٹس رہی ہیں جب ہم اس پارٹی میں تھے، تو 2015 میں
نون لیگ کی آپ تمام صحافی دوست واقف ہیں، آپ مجھ سے زیادہ اس بات پہ ایجوکیٹڈ ہیں کہ نون لیگ کی 2009 سے 2014-15 تک ٹوٹل 2 سیٹیں تھیں۔ موصوف خود میری طرح بے روزگار سڑکوں پہ پھرتے تھے، اور 2 سیٹیں تھیں، مفتی عبداللہ صاحب تھے اور جان باز صاحب تھے۔ دونوں آج دنیا میں نہیں ہیں، اللہ ان کو جنت میں مقام نصیب کرے۔ تو 2015 میں وہی بے روزگار موصوف قاری صاحب 18 سیٹوں کے مالک بنتے ہیں اسمبلی کے اندر، اور آج ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ آپ سلیکٹڈ ہیں۔ تو ذرا موصوف بتائے ان کی وہ کون سی خدمات تھی، وہ کون سی جادو کی چھڑی انہوں نے چلائی کہ گلگت بلتستان کی عوام کو راتوں رات نون لیگی بھی بنایا، ان کے ووٹ بھی لیے اور خود وزیر اعلیٰ بھی بنے۔ تو اس طرح کی اداکاریاں، میں تو ان کو ایک سیاسی رنگیلا کہوں گا، قاری صاحب کو یہ سیاسی رنگیلا ہے۔ ان کی باتوں پہ میں قوم سے مخاطب ہوں، نہ آئیں، خدا گواہ ہے ان کی باتوں پہ نہ آئیں، کیونکہ جب ڈگڈگی مداری بجاتا ہے تو بعض اوقات سمجھدار آدمی بھی وہاں پہ جا کے سلپ ہو جاتا ہے۔ اور پورے 5 سال جس طریقے سے اس اداکار نے، اس رنگیلے نے جو کچھ اس قوم کے ساتھ کیا، اور آج ہمیں یہ سلیکٹڈ کہے اور ہم چپ رہیں، حکومت چپ رہے، بھلے حکومت چپ رہے، شمس لون تو چپ نہیں رہے گا۔ اور جس طریقے سے یہ موصوف 18 سیٹوں کے مالک بنے، تو آج میں ذرا ان سے پوچھتا ہوں قاری صاحب سے، وہ بے روزگاری کے عالم میں آپ نے کون سے اربوں خربوں کے یہاں پہ پروجیکٹس لائے تھے، وہ کون سی آپ کی خدمات تھی جس کے عوض میں آپ کو ووٹ ملا، وہ مجھے آ کے ثابت کریں۔ میں آپ کو اوپن چیلنج کرتا ہوں پریس کانفرنس کے ذریعے، آپ میرے ساتھ بیٹھیں، 5 منٹ بیٹھ کے ڈیبیٹ کریں، میں پھر آپ کو مان جاؤں گا۔ ورنہ گلگت بلتستان کی عوام اب بہت سمجھدار ہو چکی ہے، اب آپ کے ان جعلی دعووں کے اوپر انشاءاللہ وہ کان نہیں دھریں گی، اور درا بھی نہیں۔ جو 18 سیٹوں سے موصوف آتے ہیں 2 سیٹوں کے اوپر، پھر سے 1 سیٹ اس پہ کیلکولیٹ آپ نہ کریں، کیونکہ وہ انور صاحب ہمارے جو دیامر سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں، وہ ان کی اپنی ذاتی سیٹ ہے، وہ آج بھلے MQM میں جائیں، اس کا کریڈٹ ان کی ذات کو جاتا ہے، کسی پارٹی کو نہیں جاتا، وہ مجھ سے زیادہ آپ لوگ بخوبی واقف ہیں۔ پھر موصوف کہتا ہے گندم کے حوالے سے، پچھلے 1 ہفتے سے صبح شام ان کو شمس لون فوبیا ہو گیا ہے، ان کو خالد خورشید صاحب فوبیا ہو گیا۔ گندم کے حوالے سے میں اتنا کہوں، یہ وہی موصوف ہے قاری صاحب، گلگت بلتستان کی ہسٹری میں یہ واحد شخص ہیں جنہوں نے اقتدار میں رہتے ہوئے فیڈرل کو خطوط لکھے ہیں، اور آپ تمام دوستوں کو پتہ بھی ہے، آپ اس سے کبھی انکار نہیں کر سکتے کہ فیڈرل کو خطوط پہ خطوط لکھتے گئے کہ آپ سبسڈی اماؤنٹ ختم کریں، اور آج آ کے گندم کی کوالٹی کے اوپر آپ بات کرتے ہیں۔ یہ تو میرا ظرف اور ضمیر ہے، میں آپ کی طرح جھوٹا آدمی نہیں ہوں، میں کوئی سیاسی آپ کی طرح رنگیلا نہیں ہوں کہ میں جھوٹ بولوں۔ میں آج بھی پریس کانفرنس کے ذریعے انڈوز کرتا ہوں کوالٹی کے اوپر، ہم ضرور کوشش میں لگے ہیں کہ اس کوالٹی کو ہم بہتر کریں، لوکل گندم لے کے آئیں، لیکن میں جھوٹ نہیں بولتا۔ اور موصوف کل پریس کانفرنس میں کہتے تھے کہ ایک سلیکٹڈ مشیر اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ یہ گندم کی کوالٹی ٹھیک نہیں ہے۔ یہی سیاست ہے کہ ہم غلط کو غلط، صحیح کو صحیح کہیں۔ اور یہ وہی موصوف تھے جس نے کونسل کے الیکشن کے حوالے سے، میں ٹو دی پوائنٹ، ان کی جو پریس کانفرنس تھی، ہوائی ٹولے کی، سیاسی یتیموں کی، مسترد لوگوں کی، کونسل کے الیکشن کے حوالے سے موصوف 2015 میں جب یہ کیسے جیتے، آپ کا ٹائم میں نہیں لوں گا، پنجاب کے ایک گورنر کو لا کے گورنر ہاؤس میں بٹھایا، برجیس طاہر کو، وہاں بیٹھ کے انہوں نے پولیٹیکل انجینئرنگ کی، وہاں پہ انہوں نے جوڑ توڑ کیے، وہاں پہ انہوں نے لوگوں کو لوٹے بنانے کی کوشش کی، وہاں پہ انہوں نے کیش انویسٹمنٹ کی، لوگوں کی پارٹیاں توڑ کے لا کے جیسے تیسے، اور آپ کے پیچھے کون کون سی طاقتیں تھیں، اور اس وقت میں نون لیگ میں تھا، تو بار بار میں اس لیے کہتا کہ جب آپ حکومت بنا رہے تھے تو تب تو میں اس سسٹم کا حصہ تھا۔ جس طریقے کی آپ نے پولیٹیکل انجینئرنگ کی وہ پوری گلگت بلتستان کی قوم جانتی ہے، اور اس دفعہ
18 سے 2 سیٹوں پہ جو آپ آئے تو آپ جائیں نا, اگر آپ کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے تو آپ جائیں, جا کے کورٹ کچہری میں جائیں, آپ اپنا حق جتائیں, آپ جیتیں, واپس آئیں اسمبلی کے اندر. تو یہ جب 2015 میں جی بی کونسل بننے جا رہی تھی تو میں حلفاً کہتا ہوں ان کے 8 سے 10 ممبران کروڑوں میں نہیں لاکھوں میں بک چکے تھے, لاکھوں روپے میں ان کے 8 سے 10 ممبران بک چکے تھے. اور جب موصوف کو پتہ چلا کہ گیم تو ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے, ان کے لیفٹ رائٹ کے جو ان کے کچھ زیادہ عزیز جو ممبران تھے وہ تو راتوں رات وہ بک کے فارغ ہو چکے تھے. صبح جب کونسل کا الیکشن تھا تو رات کے 12 بجے اسلام آباد سے یہ ایک لیٹر لے کے آتا ہے, ہینڈ آف شو آف ہینڈ. وہ اس لیے یہ کلچر گلگت بلتستان میں اسی قاری صاحب نے متعارف کروایا, اس سے پہلے نہیں تھا. پیپلز پارٹی سے میرا 1000 اختلاف صحیح, جمہوری اقدار کی انہوں نے قدر کی, پاسداری کی, انہوں نے سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ووٹ کروایا. تو میں ذرا قاری صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ راتوں رات آپ کو اسلام آباد سے مراسلہ لے کے آ کے شو آف ہینڈ کے ذریعے الیکشن کروانے کی نوبت کیوں آئی؟ وہ اس لیے آئی کہ ان کے تمام ممبران میکسیمم کروڑوں میں نہیں سستے تھے, یا اس وقت ڈالر کی قیمت سستی تھی, بک چکے تھے. اور اس کے بعد اپنا ہی تھوکا ہوا چاٹنے کے لیے یہ نام نہاد لیگی ٹولہ اسلام آباد میں جا کے انہوں نے شو آف ہینڈ کے خلاف ریٹ پٹیشن کی, اور سوشل میڈیا میں ان کے جو ورک چارج کے 8 سے 10 ہزار کے جو منشی انہوں نے پال کے رکھے ہیں وہ بکواس کرتے رہے کہ ہم اس کو ختم کرائیں گے تو پی ٹی آئی کے ساتھ یہ ہوگا, پی ٹی آئی کے ساتھ وہ ہوگا. تو میں حیران اس شخص کے اوپر ہوں, یا تو یہ ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں, یا خالد خورشید کی ایک انتہائی کامیاب سیاست, ایک مضبوط حکومت اور گلگت بلتستان کے لیے جو خدمات 1 سال کے اندر ان کی ہیں وہ دیکھ کے ان کو لگ یہ رہا ہے کہ حکومتیں ایسے چلتی ہیں جیسے خالد خورشید صاحب آج کھڑے ہو کے گورنمنٹ کر رہے ہیں. تو میرے دوستو, کسی کے اوپر انگلی اٹھانا بہت آسان کام ہے, کسی کو چور کہنا بہت آسان کام ہے. اور ایک اور بات, جب بزدار کی بات بار بار انہوں نے کی, الحمدللہ میں 1000 دفعہ کہہ چکا ہوں, ہم بھی گراس روٹ لیول سے آج آ کے اسمبلی ممبر بنے الحمدللہ. اسی طریقے سے بزدار کو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ایک غریب کارکن کو لا کے جب پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا تو اس کلچر کے منہ پہ تمانچہ مارا, جہاں پہ قاری صاحب جب جاتے ہیں لاہور کی یاترا کے لیے تو اپنے آقاؤں سے نکلتے ہوئے پیٹھ دکھا کے نہیں نکل سکتے, یوں نکلتے ہیں, یوں پیچھے. آج وہ تکلیف ان کو ہے. تو 1000 بزدار پیدا ہوں گے پی ٹی آئی میں تو وہ ہمیشہ اقتدار میں ہوں گے. مجھے آپ بزدار سمجھیں, میں بزدار ہوں, میں اپنے آپ کو بزدار سمجھ کے میں فخر محسوس کرتا ہوں الحمدللہ. تو اس قسم کے جعلی ہتھ کنڈے, اس قسم کی بیہودہ باتیں, اس قسم کا بیہودہ وائٹ پیپر جس کے اندر تھا کچھ نہیں, وہ کہہ کچھ رہے تھے, اس کی باڈی لینگویج کچھ اور کہہ رہی تھی, اس کے دل میں کچھ اور چل رہا تھا, زبان کچھ اور چلا رہے تھے. صرف زبان چلا کے سیاست آپ نے کی, پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے حکومت بنائی, کون کون سی طاقتیں آپ کے پیچھے کھڑی رہی, کس کس کو آپ نے جوڑ توڑ کر کے لا کے راتوں رات برابر کر دیا. تو اس پہ پوری قوم واقف ہے. اس سے ہٹ کے گندم کے حوالے سے موصوف بڑکے مارتے ہیں کہ ہم نے اربوں کی سبسڈی اماؤنٹ بڑھائی تو پتہ نہیں ہم نے فلاں کیا تو ہم نے فستاں کیا, اور ہمارے دور میں کوئی ایسا کوئی ہیو اینڈ کرائی ہوا نہیں. تو میں آج دعوے سے کہتا ہوں, 1 سال میں آپ تمام صحافی مجھے بتائیں کہ گندم کی اگر کہیں شارٹیج ہوئی ہے, میں ماخوذ ہوں, میں جواب دہ ہوں اس قوم کے آگے. کہیں پہ اگر ہم گندم پہنچانے میں ہم نے لیٹ کیا, آپ مجھے بتائیں 10 بندوں کا مجھے اجتماع بتائیں, 10 بندوں کا جہاں پہ گندم کی کوالٹی سے ہٹ کے انہوں نے کوئی احتجاج کیا ہو. اور ان کے دور میں ہر تیسرے دن احتجاج ہوتا تھا.
اور آج یہ موصوف آ کے جھوٹ پہ جھوٹ بول کے ہماری ذات کے اوپر یہ تنقید کریں. پھر بھی میں کسی کی ذات کو ڈسکس نہیں کروں گا. میں پولیٹیکل کارکن ہوں تو میں سیاسی جواب دوں گا. اور یہ گورنمنٹ ہسٹری اٹھا کے آپ دیکھیں, اس دفعہ ہم نے اٹھا کے نیٹکو کو دیا ٹینڈر, بھلے کمپٹیشن پہ دیا. 78 کروڑ روپے کا ریونیو بھی اس گورنمنٹ کو ہم نے دے دیا. 78 کروڑ کا. اگر نیٹکو اس پہ 10-20 کروڑ کے خسارے پہ بھی ہوتی ہے تو بجٹ تو گورنمنٹ کے پاس آیا ہوا ہے واپس. اس بجٹ کو فل کر کے بھی ہم 50-60 کروڑ روپے پروفٹ میں ہیں. یہ ہم نے غلطی کی. اس سے ہٹ کے موصوف جب اقتدار میں تھے اور اس نشے میں تھے اقتدار کے, کہ انہوں نے 4 جعلی اضلاع کا اعلان کیا. 4 جعلی اضلاع, داریل, تانگیر, گپس یاسین اور روندو. اور آج بھی اخبارات کی زینت ان کی وہ خبریں بنی ہوئی ہیں. اور داریل تانگیر کے حوالے سے قاری صاحب کا اپنا بیان تھا کہ اگلے ہفتے کے بعد ڈی سی ایس پی وہاں پہ جا کے 4 سنبھالیں گے. اور تب سے ہم کہہ رہے تھے اس قوم کو کہ یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے, یہ آپ کو بیوقوف بناتا ہے. اور اس دوران گنڈاپور صاحب کی ذات کے اوپر انہوں نے انتہائی بیہودہ الزامات لگائے اور ڈائریکٹ ان کی ذات کے اوپر حملے کیے. اور ہم نے اس وقت بھی کہا یہ اس قاری کی کیپیسٹی کا کام نہیں, اس کے بس کا کام نہیں ہے, یہ جھوٹ بولتا ہے. اور آج 5 سال گزر گئے, ان کے اقتدار سے اتر گئے. اب دن کے 12 بجے خواب دیکھ رہے ہیں کہ وہ ضلع ہم نے بنائے تھے, اس کی بنیاد ہم نے رکھی تھی. اس وقت بھی پی ٹی آئی کے کارکنان کہتے تھے یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے. ایون پیپلز پارٹی والوں کی, میں آپ کو اخبارات یا سوشل میڈیا کی وہ سکرین شاٹ دکھاؤں گا کہ یہ قاری جھوٹ بولتا ہے, یہ ضلع نہیں بنا سکتا. تو آج ضلعوں کی بات کرتا ہے, آج گندم کی بات کرتا ہے, آج کرپشن کی بات کرتا ہے, آج لا اینڈ آرڈر سچویشن کی بات کرتا ہے. اس دوران کل موصوف کہہ رہے تھے کہ گلگت بلتستان میں کرائم ریشو بڑھ گیا. گلگت بلتستان میں کرائم ریشو بڑھ گیا, بدامنی ہوئی, گاڑیاں جلائی, یونیورسٹی کے اندر ایونٹس ہونے نہیں دیے گئے. میں انڈوز کرتا ہوں ان کی بات کو. پریکٹیکلی ایسا کبھی نہیں ہے. شہر ہے, انسان رہتے ہیں, چھوٹی موٹی چیزیں ہو جاتی ہیں اس شہر کے اندر, ہوتی رہی اور آئندہ بھی ہوں گی. حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو, شہر کے حالات کو کنٹرول میں رکھے. ہر حکومت کی ذمہ داری بھی ہے اور یہ اس کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ ایک پرامن یہاں پہ ماحول ہو. لیکن چونکہ قاری صاحب بڑکے مارنے کے بڑے ایکسپرٹ ہیں, تو قاری صاحب نے کہا 30% کرائم بڑھ گئے ہیں شہر میں. آپ کی بات میں مانتا ہوں بڑھ گئے ہیں. اس کے پیچھے کی ریزن میں آج آپ سے شیئر کروں. یہ جو کرائم بڑھ گئے ہیں تو یہ وہی لوگ ملوث ہیں, 100-200 بندے جو کرائم میں اس وقت ایکٹیو ہیں. چوریاں, وارداتیں اور شہر میں مذہبی فسادات کی کوشش, علاقائی تعصب کی کوشش. یہ وہی قاری صاحب آپ کے کارکنان ہیں, آپ کے وہ ہوائی ڈیلر ہیں جن کو فوڈ ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ نے ان کو وہ سرٹیفکیٹ جاری کیے تھے ہوائی ڈیلروں کے, جہاں پہ لاکھوں روپے کی کرپشن آپ کے کندھے پہ رکھ کے, آپ کو اعتماد میں لے کے آپ کے کارکنان کرتے تھے. اور جب سے پی ٹی آئی کی حکومت بنی اور اس کے اوپر لکلی وہ ڈپارٹمنٹ میرے ہاتھ آیا, تو میں نے ان کے وہ تمام دروازے بند کر دیے اور ان کے کرپشن کے وہ سارے ہتھ کنڈے میں نے کلوز کیے. تو وہ جو نون لیگ کے کارکنان تھے ہوائی ڈیلروں کی شکل میں, وہ ہو گئے بے روزگار. اب انہوں نے سستی منشیات کا نشہ بھی پورا کرنا تھا گلی فٹ پاتھوں میں بیٹھ کے, اور اپنا پیٹ بھی انہوں نے پالنا تھا اسی کرپشن کے پیسوں سے. جب وہ سارے دروازے بند ہوئے تو قاری صاحب وہی ٹولہ, وہی ہوائی ڈیلرز آپ بجا فرما رہے ہیں, آج کوشش میں ہیں کہ بدامنی ہو, ان کی دال گلے, کہیں مذہب کے نام پہ, کہیں پارٹی کے نام پہ, اور کہیں علاقائیت اور قومیت کے نام پہ. میں مانتا ہوں ضرور کرائم ریٹ بڑھ گئے ہیں, لیکن بڑھانے والے کون ہیں اور وہ کیوں کر رہے ہیں؟
میں نے آپ کے سامنے بات رکھ دی ہے۔ اس کے بعد موصوف کہتے ہیں کہ کرپشن کا گڑھ ہے پی ٹی آئی کی حکومت، اور اسپیشلی سی ایم صاحب کی ذات، جس طریقے سے وہ انوالو کرتے ہیں اس پہ۔ میں زیادہ لمبی نہیں بات کروں گا۔ ان کے دور میں ایک ہیوی مشینوں کا ٹینڈر آیا، آپ دوستوں کی نوٹس میں ہوگی یہ بات۔ اس پہ 10 کے 10 ڈسٹرکوں کو ان کا اپنا شیئر دیا گیا کہ ہر ڈویژن کا ایکسین یہ ٹینڈر کرے۔ کسی کو 10 کروڑ کا شیئر ملا، کسی کو 5 کروڑ کا، کسی کو زیادہ ملا۔ موصوف نے، چونکہ ڈسٹرکوں سے ان کو شیئر کم ملتا ہوگا یا ایکسین لیول پہ وہ اپروچ کرنا شاید اپنی اس کرسی کی توہین سمجھتے ہوں گے، انہوں نے اس کو کلب کیا، تمام ڈسٹرکوں کا بجٹ ایک ساتھ کر کے انہوں نے ایک ہی ٹینڈر کیا اس کو۔ اور وہ ٹینڈر کس کو ملا اور کیسے ملا، اور اس حمام کے اندر کس کس نے اپنا ہاتھ پاؤں دھوئے، یہ آپ تمام کو پتہ ہے۔ آپ نے جس طریقے کی کمپیوٹرائز کرپشن کی ہے، میں سلام آپ کو پیش کرتا ہوں۔ آپ تو اتنے ایکسپرٹ چور رہے ہیں حکومت میں رہتے ہوئے، جو بھاگتے ہوئے اپنا نشان نہیں چھوڑتا، لیکن چونکہ اس پارٹی کے اندر ہم رہے ہیں اس لیے ہمیں شدھ بدھ کا پتہ ضرور ہوتا ہے۔ اپنا جو گھر کا چور ہوتا ہے اس کی بندہ سمل بھی کرتا ہے۔ تو میں وہ آپ کی پرانی پارٹی کا میں وہ آدمی ہوں، وہ شخص ہوں جو میں سمل کرتا ہوں نون لیگ کے اندر۔ منہ جب کھولتا ہے مجھے پتہ چلتا ہے اس کا منہ کیوں کھولا ہے۔ تو آپ نے جس طریقے کی کرپشن کی اس کے اوپر، اس ہیوی مشینوں کے اوپر، پھر سکردو کا ایک برج 37 کروڑ کا ٹینڈر ہوتا ہے، 1 ارب تک جا کے 3 دفعہ وہ ریوائز پہ ریوائز 37 کروڑ کا چھمک برج 1 ارب تک جا کے اس کا سی اے کلوز ہوتا ہے۔ وہ کس کے پاس ٹینڈر تھا، اس کے پیچھے پارٹنرشپ پہ کون کون تھے، یہ بھی قاری صاحب اگر آج پریس کانفرنس سننے کی ہمت رکھتے ہیں تو ضرور سنیں، اور تھوڑا سا اپنا گریبان چاک کریں، آٹومیٹک آپ کا ضمیر اندر سے کہے گا اس کے پیچھے آپ ہی تھے، ان تمام کے پیچھے آپ تھے۔ اور جو ہمارا قومی ادارہ ہے نیٹکو، میں پہلے بھی کہتا رہا، آپ میرے اوپر ہنستے رہے، آپ مجھے بتائیں نٹ بولٹ تک بیچ کے کھایا، خدا کی قسم، اس کو گدوں کی طرح، جس طریقے سے کسی مردار کے اوپر گد آ کے نوچ کے اس کا گوشت کھاتے ہیں، اس نیٹکو کو انہوں نے ایسے کھا کے فارغ کر دیا۔ اور آج وہ ہمارے اوپر انگلی اٹھائیں اور ہم خاموش رہیں، آپ لوگ ہمارا نام لے کے تنقید کریں، ہم خاموش رہیں۔ ہم اپنا اگاتے ہیں، ہم اپنا کھاتے ہیں، ہم کسی کی خیرات پہ پل کے سیاست نہیں کرتے۔ ایک اور بات، اس نون لیگ میں اپنے حلقے کی حد تک کی بات کروں، میں آج آپ کو، اگر آپ کہتے ہیں اس موبائل کے اندر میں آپ کو سنا بھی سکتا ہوں 2018 کی ایک ویڈیو۔ 2018 میں ہم نے اس قاری اور ان کے حواریوں کو میں نے چیلنج کیا تھا کہ 2020 کے الیکشن میں ان کی ضمانت میں ضبط کراؤں، ضمانت۔ اور الحمدللہ استور کی غیور عوام نے مجھے وہ ہمت دی، وہ محبت، وہ طاقت دی کہ ہم نے ان کی 2500 کی لیڈ سے، باوجود اس کے آج یہ اپنے آپ کو نیوٹرل امپائر سمجھتے ہیں۔ یہ وہی قاری صاحب ہے جس نے استور کے اہل سنت کے تمام علماء کو اپنے کینڈیڈیٹ کے پیچھے لگا کے چیکنگ کروائی، متفقہ امیدوار علماء استور کا، اور آج وہ لبادہ اٹھا کے کسی اور وہ رنگ اپنے اوپر چڑھا کے آپ لوگ آ کے قوم کو بیوقوف بناؤ گے۔ ہم ایسا قطعی ہونے نہیں دیں گے۔ جس ٹیون میں آپ ہماری اوپر انگلی اٹھاؤ گے، قاری صاحب اس ٹیون سے ہم آپ کو جواب دینے کی ہمت بھی رکھتے ہیں، سیاسی بصیرت بھی رکھتے ہیں، اور آپ سے زیادہ تجربہ بھی رکھتے ہیں۔ اور اپنے خالد خورشید جو ہمارے ٹیم کپتان ہیں، الحمدللہ یہ مڈل پاس نہیں ہے، اس کے پاس مدرسے کی ایم اے اسلامیات کی ڈگری نہیں ہے، وہ بھی مجھے جو پتہ ہے جعلی ہے وہ ڈگری ہمارے کم سے کم صوبائی ٹیم کپتان یا چیف منسٹر کے پاس نہیں ہے الحمدللہ۔ لیکن اس چیف منسٹر کے اوپر آپ بات کر کے اس کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے، اور آپ
اپنے آپ کو گلگت بلتستان کا سیاسی ارسطو سمجھتے ہیں. آپ اپنے آپ کو گلگت بلتستان کے اندر بیٹھ کے اپنے آپ کو سیاسی کوئی بڑا فلاسفر سمجھ کے بیٹھے ہیں. 2015 میں تو آپ کو ٹرے میں لا کے پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے پنجاب سے ایک آدمی آ کے گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے آپ کو حکومت بنا کے دی. تو میں تو آپ کو تب مانتا نا اس دفعہ آپ اپنی سیٹ جیتتے. میں سلام پیش کروں گا فتح اللہ صاحب کو، میری طرح ایک غریب کارکن 2,500-3 ہزار کی لیڈ سے آپ کی ضمانت ضبط کروائی ہے، اور آپ ادھر اربوں اور خربوں کے دعوے کرتے ہو. گلگت شہر کے اندر پیپلز پارٹی کی جب حکومت تھی پھر بھی 4-5 گھنٹے کی بجلی نظر آتی تھی. جب آپ کی حکومت آئی، آپ کی باری آئی، تو یہ وہی کمبخت شہر ہے جہاں پہ 2-2 گھنٹے کی ٹوٹل 24 گھنٹے میں بجلی لوگوں کو مہیا ہوتی رہی. اور آج آپ کہتے ہو کہ گلگت میں بجلی کا بحران پیدا ہوا. تو 5 سال آپ نے کیا کیا؟ اور بقول آپ کے اربوں روپے آپ نے لے کے آئے واٹر اینڈ پاور سیکٹر کے اندر، ضرور لایا ہوگا، لیکن وہ تو آپ کے اور آپ کے حواریوں کے جیب میں چلے گئے پیسے. تو ہمارے لوگوں کو کہاں سے بجلی پیدا ہوتی؟ ہمارے لوگوں کو کہاں سے بجلی کی آپ فیسلٹیز دیتے؟ پھر موصوف کہتے ہیں گلگت میں ٹریفک کا نظام درہم برہم ہے. 1 سال میں ہم نے کوئی 5 لاکھ گاڑیاں لا کے گلگت کے لوگوں کو دی ہیں کہ ٹریفک بڑھ گئی اور ہمارے پاس کوئی ماسٹر پلان نہیں ہے. یہ گاڑیاں تو وہی ہوں گی جو آپ کے دور میں بھی چلتی تھی، اور آپ کے دور میں بھی یہی قطاروں کے پیچھے ہم بھی لگتے تھے. اور آپ جھوٹ پہ جھوٹ، ایک ڈکار مارتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دوسرا ڈکار مارتے ہیں، آپ فراڈ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، جھوٹ بولتے ہیں. آپ جتنی ڈکاریں مارو پی ٹی آئی کی حکومت. اچھا ایک اور بات، اپوزیشن کے تمام دوستوں کے ذہن میں ایک بات تھی کہ پی ٹی آئی کے اندر دڑبندی ہے، گروپ بندی ہے. یہی قاری موصوف کے خلاف 100 روپے کے اسٹامپ تحصیلدار کے اٹسٹیشن پہ عدم اعتماد کی تحریک تیار ہو چکی تھی. وہ کس طریقے سے اس کو آپ نے ڈیفیوز کیا مجھے نہیں پتا. اور آج جب کونسل کے الیکشن کی باری آئی تو 23 ہمارے اسمبلی ممبران جن کا ووٹ تھا کونسل کے الیکشن کے لیے، الحمدللہ خالد خورشید صاحب کی سیاسی بصیرت، ان کی جو قائدانہ صلاحیتیں اور ان کا وفاق سے ان کی جو کنیکشن ہے، اس کی مرہون منت، پلس ہم تمام دوست اسمبلی ممبران، چاہے وہ منسٹروں کی شکل میں، ممبران کی شکل میں، ایڈوائزر کی شکل میں، اسپیشل اسسٹنٹ کی شکل میں، میڈیا کوارڈینیٹرز کی شکل میں، ہم لبیک کہتے ہوئے ان کے پیچھے کھڑے رہے. اور اپوزیشن جو سوچ رہی تھی ان کی امیدوں پہ پانی پھر گیا، اور ہم نے 23 کے 23 ووٹ اپنی پارٹی کو دلائے. اور ہماری کامیابی جو 2020 کے الیکشن میں ہوئی تھی، اس کے بعد جس طریقے سے ہم نے سی ایم خالد خورشید کی ذات کے اوپر، ان کی شخصیت کے اوپر ٹرسٹ کیا تھا، ایک دفعہ پھر سے پورے 1 سال کے بعد وہی پریکٹس ہم نے ریپیٹ کی، اور اس قوم کو ہم نے بتا دیا کہ ہم ایک پیج پہ ہیں، اور انشاءاللہ یہ قوم کبھی ہم مایوس نہیں کریں گے. اس سے ہٹ کے ملازمین کے حوالے سے جب ہم حکومت میں آئے تو آپ تمام دوست بخوبی واقف ہیں اس بات سے، آئے روز ملازمین کے دھرنے، احتجاج، جلسے، جلوس. آج آپ کو میں بتاؤں، جب ہم نے ویریفیکیشن سٹارٹ کی ملازمین کی تو پتہ چلا ہزاروں ملازمین قاری موصوف نے اپنے دور اقتدار میں جعلی بھرتی کیے ہوئے. کل جو کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس بجٹ 14 ارب ہے، تب مہنگائی کی وجہ سے 28 ارب پہ بھی چلا جائے تو بھی ان کی اسکیمیں نہیں پوری ہو سکتی. انہوں نے اس کے اوپر ایڈیٹنگ کی ہے، جعل سازی کی ہے. تو جو ملازمین آپ بھرتی کر کے گئے تھے، جو ملازمین کو آپ نے گلگت بلتستان کے غریبوں کو صرف اور صرف 2020 کے الیکشن میں ووٹ لینے کے لیے لوگوں کا مستقبل آپ نے تباہ کیا، مفت لوگوں سے 4-4 5-5 سال آپ ڈیوٹیاں لیتے رہے، ان کو غلام سمجھ کے ڈیوٹی لیتے رہے، آپ کے پاس پیچھے بجٹ ہی نہیں تھا، تو کیوں آپ نے ملازمین بھرتی کیے؟ ہر ایکسین کو ان کی کال جاتی تھی، ہر ڈی سی کو ان کی کال جاتی تھی، ہر سیکٹری کو ان کی کال جاتی تھی کہ آپ کنٹیجنسی پہ، کانٹریکٹ پہ ان لوگوں کو بھرتی کریں. ہمیں آفیسروں سے اور بیوروکریسی سے پتہ چلتا ہے ان کو بے بس کیا جاتا تھا، ان کو پوسٹنگ ٹرانسفری کا
وہ بتا کے ان کو ڈرایا جاتا تھا، اور مختلف محکموں کے اندر بغیر کسی فائنینشیل پوزیشن کے، بغیر کسی اس کے لا کریشن کے جعلی بھرتیاں آپ نے کی، اور آج آپ اپنا گن ہمارے اوپر ڈال کے تماشبین بننے کی کوشش کرو گے۔ یہ وہی پریس کانفرنس ہے ملازمین کے حوالے سے کہ آپ نے جو جعل سازی کی، یہ اللہ پاک کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ آپ کے ذہن میں تھا میں 5,000 بھرتی کر کے جاؤں تو میں اگلی دفعہ 15,000 ووٹ لوں گا۔ لاسٹ ٹائم جعلی ووٹ جو آپ کو دلوائے گئے تھے، آپ کو جتوایا گیا تھا ہر کارڈ استعمال کر کے، آپ کو نہیں، آپ کے پورے اس 2015 اسمبلی کے ممبران کو، لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ ان غریبوں کی آس سے آج آپ ہار گئے، ہار نہیں گئے، آپ سیاسی یتیم ہو گئے۔ آپ کے پاس بچہ کیا ہے مجھے بتائیں؟ چند 8-10 بندوں کے علاوہ آپ کے سیکریٹریٹ سے ہم گزرتے ہیں تو وہاں پہ باہر لوگ 2-4 بیٹھ کے مکھیاں مارتے ہیں، اور کام کیا ہے ان کا؟ آپ کے پاس کون سی وہ پولیٹیکل اسٹرینتھ رہی ہے؟ جائیں آپ، میں اپنے ڈسٹرکٹ سے بتاتا ہوں، 10 بندوں کا جلسہ کر کے دکھائیں۔ اس طریقے سے آپ لوگوں کو گمراہ کر کے، اس طریقے سے لوگوں کی آپ عزتیں اچھالیں گے اور ہم خاموش رہیں؟ خدا کی قسم پوری حکومت خاموش رہے، میں نہیں خاموش رہوں گا۔ مجھے کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ میں ڈرنے والا آدمی ہوں۔ آپ سی ایم کی ذات کے اوپر تنقید کریں، آپ ہر پریس ریلیز میں، آپ پریس کانفرنسز میں، آپ میڈیا ٹاک میں جا کے آپ ہمیں سلیکٹڈ کہیں۔ خود تو کون سا بڑا 30 مار خان آ گیا؟ کون سا یہاں پہ تم نواب یا تم کوئی خان ہو کہ جو تمہارے مزارے ہیں تمہیں ووٹ کرے؟ کرتے نا اس دفعہ کر کے دکھاتے۔ ضمانت تمہاری ضبط ہو گئی، تمہارا تو کام ہی نہیں اپوزیشن کرنے کا، چھوڑو یہاں سے حلقہ 2 سے تو جمیل صاحب بنتا ہے، وہ آ کے ہمیں گالیاں دے ہم برداشت کریں گے۔ آپ کس کھیت کے مولی ہیں؟ آپ نے 5 سال گزارے، محلات آپ کے بن گئے، پراپرٹیز آپ کی آؤٹ ملک سے باہر بھی بن گئی، ملک کے اندر بھی بن گئی، اور آج آپ ہمارے اوپر کرپشن کے الزامات لگاؤ گے۔ میں کبھی خاموش نہیں رہوں گا، نہ میں کسی سے ڈرتا ہوں، پھر ریپیٹ کروں گا۔ اس طرح کے ہتھ کنڈے، اس طرح کی چیزیں، قاری صاحب سیاسی اداکار یا رنگیلا نہ بنے، مہذب سیاست کریں، ہم آپ کی دل سے عزت کریں گے، ہر لحاظ سے کریں گے، سیاسی کارکن کی حیثیت سے کریں گے، آپ قاری صاحب ہیں اس لیے بھی کریں گے۔ لیکن اگر جس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ شہر کے صرف آپ ہی والی وارث ہیں، اس گلگت بلتستان میں آپ کے علاوہ سیاست لفظ سے کوئی ناشنا ہے، یہ آپ کی بھول ہے۔ لوگوں کی سیاست 1970-71 سے شروع ہو چکی ہے۔ میں اپنے سی ایم کے حوالے سے بتا رہا ہوں، 1971 میں ان کے والد محترم پہلی بار جی بی کے ممبر الیکٹ ہوئے تھے اپنے حلقے سے۔ یہ ہماری پیدائش سے پہلے کی باتیں ہیں، اور آج اس گھر کے، اس فیملی کے چشم چراغ کو، سیاسی اس شخصیت کو آپ بزدار کہیں، کبھی کچھ اور کہیں، کبھی اس طریقے سے نہ آپ کی سیاست کامیاب ہوگی، نہ ہم ہونے دیں گے۔ اور آپ کو آخر میں نے زیادہ وقت آپ کا لیا، میں کہوں گا مجھے یقین ہے پورے گلگت بلتستان سے انشاءاللہ۔ اچھا ایک اور بات، سوری، میں نے ایک اور پوائنٹ نوٹ کیا تھا۔ آج میرے یہ دوست یہاں بیٹھے ہیں، اور شاید اس بات کو آپ صحافی لوگ بھی انڈوز کریں گے کہ رات کے 12 بجے بھی سی ایم صاحب کا آفس ہو یا سی ایم ہاؤس ہو، دروازے ہمارے ممبران کے لیے، مشیران کے لیے، تمام ہمارے جو حکومت کی باڈی کے اندر بیٹھے ہیں ان تمام کے لیے، عوام کے لیے دروازے کھلے۔ اور جب قاری صاحب اقتدار میں تھے تو خدا پاک کی قسم ان کے وزیر، ان کے مشیر ایک ایک مہینہ چٹیں بیچ کے باہر انتظار کر کے ذلیل ہوا کرتے تھے، اور یہ ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے۔ اتنی فرونیت ان کے اندر آ چکی تھی، اور ان کے گلے میں 60 گریڈ کا سریا چڑھ چکا تھا۔ اور اس وقت ہمیں تو ایک ایک چیز کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے لیفٹ رائٹ کے جو درباری تھے، ان درباریوں نے اس کو کہا بھی ہے آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں، آنے والے الیکشنوں میں ہماری ضمانتیں ضبط ہوں گی۔ اور اللہ کی قدرت ایسا ہی ہوا۔ 18 سیٹوں پہ بیٹھ کے حکومت کرنے والا وہ ٹولہ جن کو ہاتھ پکڑ کے لایا گیا تھا، جس طریقے سے
ان کو ہاتھ پکڑ کے حکومت دی گئی تھی، جس طریقے سے ان کو سلیکٹ کیا گیا تھا، آج وہی ٹولہ 10 روپے کی نسوار کی پوڑی لے کے بازار میں پیدل چلنے پہ مجبور ہو چکے ہیں۔ وہ اس لیے اس قاری صاحب کی اس فطرت اور ان کی وہ کیا کہیں سیاسی نابالغی اور اس کی وہ فرعونیت جو ان کے اندر آ چکی تھی۔ ان کے حلقے کے لوگ ہمارے پاس آ کے کہتے تھے کہ 2020 تک اللہ ہمیں زندگی دے، ہم اس قاری کو بتا دیں گے کہ ووٹ کی قدر کیا ہوتی ہے۔ تو آج جب لوگوں نے آپ کو ریجیکٹ کیا، آپ کی پوری ٹیم کو ٹشو بنا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا عوام نے، تو آپ کی جو تکلیف ہے، جو چیخیں ہیں، اسی سے اندازہ ہم کر سکتے ہیں کہ آپ کس کرب سے گزر رہے ہیں۔ مجھے تو یقین ہے بہت سارے لیگی جو اس وقت اس کرب سے گزر رہے ہیں وہ ریلیکسین کی گولیاں کھا کے سوتے ہوں گے، مجھے یقین ہے۔ باقی میرے منسٹر لا، میرے دوست آپ کے سامنے نہیں، میرے دوست آپ کے سامنے کچھ اور چیزیں، چونکہ میں پولیٹیکل ورکر ہوں تو اس حساب سے بات ڈیفینڈ کروں گا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعی آپ کی بات درست ہے، شمس صاحب نے سب کچھ کور کیا، لیکن میں کچھ کل جو اعداد و شمار کا یہاں کھیل کھیلا گیا ہے اس پہ میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا۔ یہاں پر پچھلے سال سے جب سے یہ گورنمنٹ بنی ہے، یہاں پر ڈی جی سیٹس پہ سیاست کھیلی جا رہی ہے۔ اس کو رسپونڈ کرنا، اس موضوع پر عوام کو آگاہ کرنا گورنمنٹ کا فرض ہے، عوام کو مطمئن کرنا۔ یہ ٹینڈر آیا ڈی جی سیٹس کا، 13 میگا واٹ کا ٹینڈر ہونا تھا، انہوں نے خریدنا تھا۔ اس میں 5 مہینے کے لیے انہوں نے بجلی دینی تھی اسی پیسے میں، اور فی یونٹ وہ جو عوام کو پڑنا تھا وہ 44-45 روپے میں فی یونٹ پڑ رہا تھا۔ ہماری گورنمنٹ آئی، ہم نے سوچا کہ ہم یہ ٹیمپرری چیزوں کی طرف فی الحال نہیں جاتے، ہم مستقل حل کی طرف جائیں گے، لیکن یہ جو فائر فائٹنگ ہے اس کے لیے بھی کوششیں کرنی ہیں۔ اسی پیسے میں ہم نے سوچا کہ زیادہ سے زیادہ عوام کو فائدہ دیں، تو اس پہ ہماری حکومت نے ڈی جی سیٹس ہائر کرنے کے لیے ایک سمری موو کی، وہ ہو گئی، اپروو ہو گئی۔ کل موصوف کہتے ہیں کہ اب پرائم منسٹر آفس سے کوئی انفلوئنس کر رہا ہے اس پہ، تو یہ کہتے ہیں وہ کرپشن ہے۔ میں ان کو کہنا چاہتا ہوں، آپ کے دور میں جب ڈیزل 107 روپے کا تھا، ڈالر 107 روپے کا تھا، تب گلگت بلتستان کے عوام کو ایک یونٹ 44 سے 45 روپے میں پڑ رہا تھا۔ اب کی یہ کرپٹ گورنمنٹ بقول آپ کے وہی یونٹ آپ کو ہائر کر کے، یہ بھی ایک کمپنی کی طرف سے آفر آئی ہے، یہ بھی کوئی فائنل نہیں ہوا۔ میں آپ تمام صحافی حضرات کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس کمپنی کے بارے میں کل یہاں ذکر ہوا ہے وہ کوئی فائنل نہیں ہے، یہ کمپنی کی طرف سے ایک آفر آئی ہے 19 روپے فی یونٹ، جو یہ 5 مہینے کے لیے دے رہے تھے وہ 7 مہینے کی دے گی، اسی اماؤنٹ میں۔ یہ 5 گھنٹے بجلی دے رہے تھے وہ 7 گھنٹے بجلی دیں گے اسی پیسے میں۔ تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، آپ ڈرے نہیں، آپ نے جن ٹھیکیداروں کو پالا ہوا ہے ان کو ہم ضرور موقع دیں گے۔ یہ بھی آپ کی طرح ڈھکے چھپے کسی بیک ڈور پہ آ کے کوئی ٹینڈر ہم نہیں کروا رہے ہیں، یہ پیپرا پہ جائے گا، آپ آ کے ہمیں اس سے کم ریٹ دیں فی یونٹ، یہ ٹینڈر آپ کے پالے ہوئے جو ٹھیکیدار ہیں ان کو بھی مل سکتا ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ دوسری بات، ڈی جی سیٹس کی تو بڑی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن کبھی ٹی جی سیٹس کی بات نہیں ہوئی۔ ان کے دور میں 1 میگا واٹ کا ٹی جی سیٹ حکومت گلگت بلتستان نے $5 لاکھ کا خریدا، 1 میگا واٹ کا ٹی جی سیٹ۔ اس وقت ڈالر تھا 107 روپے، اس وقت تھی ایماندار گورنمنٹ بقول ان کے، اب کرپٹ گورنمنٹ ہے۔ اب ڈالر 170 روپے کا ہے، اور وہیں 1 میگا واٹ کا جو تھرمل جنریٹر ہے وہ ہم خرید رہے ہیں $2.5 لاکھ میں، آدھی ریٹ پہ ہم خرید کے دے رہے ہیں، اور یہ ان کو کرپشن نظر آتی ہے۔ انہوں نے یہ ہم 13 میگا واٹ کے سیٹس ہم خرید رہے ہیں۔ انہوں نے ایک اور بات کی کہ ہمارا جو 13 میگا واٹ کا جو ورک تھا سول ورک وہ 2019 میں کمپلیٹ ہوا۔ آپ کی گورنمنٹ 2020 میں ختم ہوئی، 1 سال پورا آپ کے پاس پڑا ہوا تھا، آپ تب خریدتے۔ آپ کووڈ کا بہانہ بناتے ہیں، آپ پتہ نہیں کس چیز کا بہانہ بناتے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کا بہانہ بناتے ہیں۔ فیڈرل گورنمنٹ میں آپ کے ساتھ جتنا تعاون کیا ہے شاید ہی آپ کی اپنی گورنمنٹ نے آپ کے ساتھ تعاون نہیں کیا اس دور میں۔
آپ نے تو پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں آخری ٹائم پہ جو یہاں پر قحط رجالی مچائی ہوئی تھی اس کا تو پتہ نہیں ابھی کوئی مثال نہیں ملتی. یہاں پہ لا اور آرڈر کی بات کی جاتی ہے کہ 30% بڑھ گیا ہے. بالکل بڑھ گیا ہے. شمس صاحب کی بات کو میں انڈوز کرتا ہوں. وہ جو 2014 تک بے روزگار تھے, کرائمز میں ملوث تھے, وہ 2015 میں بھرتی ہو گئے حکومت میں, 2020 میں فارغ ہو گئے, تو ظاہر ہے کرائم ریٹ بڑھے گا گلگت شہر میں. وہ وہیں اپنے دندے کی طرف پھر سے لگ گئے. ایک اور ہمارے گلگت شہر پہ واٹر سپلائی سکیم کا الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہاں پر واٹر سپلائی سکیم نہیں دی گئی. قاری صاحب, آپ کا دور ابھی ختم ہوا ہے, کوئی سال پورا نہیں ہوا, 5 سال آپ دور حکومت آپ کا رہا ہے. آپ اسی گلگت شہر سے منتخب ہوئے, یہیں کے ووٹ لے کے آپ وزیر اعلیٰ بنے. آپ نے کتنا یہاں پر واٹر سپلائی کی سکیم آپ نے کیوں نہیں دی؟ ہماری حکومت, آپ اے ڈی پی اٹھا کے دیکھ لیں, 50 کروڑ کی سکیم اے ڈی پی میں ریفلیکٹڈ ہے. یہاں پر پھر ہم سی ایم صاحب پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کرپشن کے, اقربا پروری کے. وہ تو اللہ آپ کو زندگی دے قاری صاحب, آپ کا ادھر بشام میں کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوتا تو وہ تو فارسٹ کی جو 70 لاکھ کی گاڑی گبن ہوئی تھی اس کا پتہ نہیں چلنا تھا. وہ جو آپ جاتے جاتے ایک گاڑی گبن کر کے گئے تھے اس کا پتہ تو ایک حادثے کے بعد ہمیں پتہ چلا ہے. تو یہ چیزیں نہ کریں, عوام کو گمراہ نہ کریں. عوام پڑھی لکھی باشعور عوام ہے. عوام کو گلگت بلتستان کی جو حکومت ہے اس پر مکمل اعتماد ہے. 2020 میں جب وہ گورنمنٹ گئی ہے 1607 کرائمز جو ایف آئی آرز وغیرہ رجسٹر ہوئی ہیں, اور ہماری حکومت آنے کے بعد 1563 اب تک ایف آئی آرز رجسٹرڈ ہوئی ہیں. موصوف کو جب کل میں کوئی ٹی وی پروگرام دیکھ رہا تھا, ہمارے ایک چیف جسٹس رانا شمیم کے بارے میں بڑے خوشگوار انداز میں بات چیت کر رہے تھے. شاید وہ بھول گئے ہیں جب رانا شمیم صاحب ریٹائر ہو رہے تھے اس رات کیا کچھ اس گلگت شہر میں ہوتا رہا, ان کے ساتھ کیا اختلافات ہوئے. رانا شمیم صاحب جو گل یہاں پر کھلا کے گئے ہیں وہ بھی پوری گلگت بلتستان کی حکومت, گلگت بلتستان کی عوام کو بخوبی علم ہے. جو یہاں پر غیر قانونی بھرتیاں کر کے گئے ہیں جس پر اسی وقت بار کونسلز نے آوازیں اٹھائی, تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بند کریں یہ مذاق عوام کے ساتھ. آپ کا دور ختم ہو گیا ہے, عوام نے آپ کو مسترد کر دیا ہے. آپ اب یہیں شور وفاق میں ان کے قائدین مچا رہے تھے جو الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم پہ تھا. ان کو پتہ تھا کہ اگلا پھر کسی طرح دھاندلی کر کے آنے کے ان کے کچھ 1-2% چانسز تھے, تو اب ان کے وہ چانسز بھی ختم ہو گئے. میں وزیر اعظم صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. پی ٹی آئی کے گلگت بلتستان سمیت ملک بھر کے قائدین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو 33 بلات انہوں نے پاس کیے, الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم لایا, بیرون ملک ہمارے جو بھائی ہیں ان کو ووٹنگ کی اجازت دی. تو یہ اب وہ ہمارے 70 لاکھ کے قریب اوورسیز ہیں, وہ بھی اپنی حکومت سلیکٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے. تو باقی آپ سب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ادھر آئے شارٹ نوٹس پہ. اب الیاس صاحب. ہمارے ماسٹر صاحبان نے تفصیلی جو ہے پوسٹ ماسٹرم کی ہے. صرف کل جو ایک بلیک لسٹ حکومت جنہوں نے ایک وائٹ پیپر لایا اس پہ مجھے بڑا تعجب ہوا ہے. یہ قاری حفیظ الرحمان صاحب کی حکومت 5 سال کی جو ہے, یہاں پہ دیکھیں یہ ترقیاتی کام وغیرہ یہ کلبٹ سڑک جو ہیں یہ بنتے رہتے ہیں. یہاں جو سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے خصوصاً گلگت بلتستان کے اندر یہ ہے کہ یہاں کے جو مکاتب فکر ہیں ان کو آن بورڈ کرنا. قاری حفیظ الرحمان صاحب اس حوالے سے انتہائی متنازع ان کی حکومت رہی ہے, اور مجھے تعجب ہے, اور وہ میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوگا کہ یہاں گلگت بلتستان کے لوگوں کی حافظہ جو ہے وہ بڑا کمزور ہے کہ وہ جلد بھولتے ہیں. ورنہ ان کا جو 5 سالہ دور رہا ہے وہ 1 سال بعد ایک وائٹ پیپر کے نام پہ ایک بلیک لسٹ آدمی جو کل نمودار ہوئے ہیں اس میں مجھے بڑا تعجب ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قاری حفیظ الرحمان صاحب کا جو 5 سالہ دور ہے وہ آپ اٹھا کے دیکھیں, وہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نہیں رہے ہیں. انہوں نے ٹوٹل اپنے حلقے کی سیاست کی ہے. حلقہ 1 سے ہٹ کے یہ جو اتحاد چوک ہے جہاں پہ حلقہ 2 ختم ہوتا ہے وہاں سے آگے ایک قدم وہ نہیں بڑھے ہیں. حالانکہ حلقہ 1 کے اندر ان کا ڈپٹی اسپیکر رہا ہے کہ حلقہ 1 اس وقت گلگت بلتستان کا سب سے بڑا پسماندہ جو ہے حلقہ ہے, اور آپ حلقہ 2 میں جائیں انہوں نے سارا فوکس وہیں پہ کیا, اور اس کے جو ترقیاتی کام ہیں
ان کے پیچھے آپ جائیں تو وہ سارے جو ہیں وہ بنائے ہوئے تھے جناب، ان کے جو پیٹی ٹھیکیدار ہیں ان کے ڈیزائن کردہ پروجیکٹ ہے جن پہ انہوں نے کام کیا. تو اس لحاظ سے یہ موجودہ حکومت اور خصوصاً سی ایم صاحب جناب خالد خورشید صاحب جو ہیں ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے 72 سال جو گلگت بلتستان کے آزاد ہوئے ہیں اس میں سب سے زیادہ جو پروجیکٹ لائے ہیں اسی ایک سال میں لے کے آ گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت الحمدللہ سی ایم گلگت بلتستان جو ہیں وہ تمام مکاتب فکر کے لیے قابل قبول شخصیت ہیں. یہی میٹر کرتا ہے. اور حفیظ الرحمان صاحب انتہائی متنازع شخصیت رہے ہیں. اور اب بھی چند لوگ جو ریسنٹلی اب ان کو حوصلہ اس لیے ملا کہ ایک دو بندے جو کسی پارٹیوں کے ٹھکرائے ہوئے لوگ تھے وہ ہر پارٹی کے ساتھ رابطے میں تھے کہ کہیں ان کو گنجائش نہ ملی تو جا کے انہوں نے مسلم لیگ نون جوائن کیا. تو شاید اس وجہ سے ان کو یہ ہمت ملی ہے. یہ ان کی بھول ہے، یہاں کے لوگ بھولے نہیں ہیں. ان کے ساتھ وہیں ہوگا جو اس دفعہ ہوا ہے. تھینک یو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے معزز وزراء نے آپ کو تفصیلاً کافی چیزوں سے آگاہ کیا. میں کل جو ہمارے گلگت بلتستان کے چھوٹے نواز شریف ہیں انہوں نے جو زبان استعمال کی ہماری مرکزی قائد عمران خان کے حوالے سے اور ہماری صوبائی گورنمنٹ کے حوالے سے، میں یہ کہوں گا کہ وہ ایک سابق وزیر اعلیٰ کے شاعر نشان نہیں تھی. تو جس معیار، جس شدت، جس لہجے میں سوال ہوگا اسی لہجے میں ہمارا جواب ہوگا. تو میرے خیال میں وہ اپوزیشن لیڈر کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے مگر وہ اس میں بھی ناکام ہوئے. کوئکلی جو انہوں نے عوام گلگت بلتستان سے جھوٹ بولا اور سفید جھوٹ بولا، میں وہ کلیئر کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ جون 2019 تک گلگت کے 13 میگا واٹ کے جو سول ورک تھا وہ کمپلیٹ تھا. میں نے کل پتہ کرایا ڈپارٹمنٹ سے 2019 کجا 2020 جون تک بھی کسی بھی منصوبے پہ 35% سے زائد کام نہیں ہوا تھا اور کئی پہ اب بھی کام جاری ہے. یہ پہلا جھوٹ انہوں نے بولا. دوسرا جھوٹ انہوں نے بولا کہ گریٹر واٹر سپلائی اسکیم جو گلگت سیل کے شہر کے لیے تھی وہ کاٹ کے اس کا 50 کروڑ رکھا گیا. یہ بھی صریحاً غلط بیانی کی. PSDP کے لیے ہمارا گلگت بلتستان جامع ترقیاتی پلان کا حصہ ہے اور 4 ارب کا حصہ ہے گلگت کے لیے جو گریٹر واٹر سپلائی ہے، جو ہم اس سال انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ PSDP میں شامل ہو. تیسری غلط بیانی انہوں نے کی کہ ETI کے مینجمنٹ کو برطرف یا معطل کر کے گلگت بلتستان کی زمینوں کو آباد ہونے سے روکا گیا. ان کو اتنا معلوم نہیں کہ جو ETI ہے وہ افاد مینیج کر رہی ہوتی ہے. جو ان کی ٹیم کو برطرف یا معطل کیا گیا تھا یہ افاد کی ٹیم نے کیا تھا، اس میں حکومت گلگت بلتستان کا کوئی رول نہیں تھا. تو وہ اپنے جو مشیر ہے وہ بدلے، وہ ان کو غلط بیانی کر رہے ہیں، وہ ان کو غلط انفارم کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں. اور آخر میں جیسے ہمارے معزز وزراء نے کہا کہ امن و امان کے حوالے سے ہماری گورنمنٹ پچھلے 7-8 سال میں حالانکہ ہمارے چیلنجز کا سامنا تھا لیکن الحمدللہ وزیر اعلیٰ خالد خورشید کی دانشمندہ فیصلوں کی وجہ سے ہم ان تمام چیلنجز میں بڑے خوش اسلوبی سے نبرد آزما ہوئے. ہم نے قوم کو اکٹھا کیا، تمام مکاتب فکر کو اکٹھا کیا اور بحیثیت ایک سوسائٹی ہم نے ان چیزوں کا مقابلہ کیا. اور کرائم کے حوالے سے آپ کو اعداد و شمار دے دیا کہ گزشتہ سال 2020 اکتوبر تک ہمارے ٹوٹل کرائم جو رجسٹر ہوئے تھے وہ 1604 تھے. اس سال اکتوبر تک وہ کوئی 1563 ہیں. تو یہ اوورآل الحمدللہ ہماری حکومت ایک بہترین سمت کی طرف جا رہی ہے. اور جو ترقیاتی کام کے حوالے سے میں ایک کوئک تقابلی جائزہ آپ کو پیش کروں گا کہ نون لیگ کے پہلے سال میں پورا سال لگا کے حفیظ الرحمان صاحب اپنے چہیتے وزیر اعظم ہونے کے باوجود صرف 6 ارب کا ہینزل کا پاور پروجیکٹ PSDP میں شامل کرانے میں کامیاب ہوئے تھے. الحمدللہ وزیر اعلیٰ خالد خورشید اور وزیر اعظم عمران خان کی توجہ کی وجہ سے ہماری حکومت نے 19 منصوبے 135 ارب مالیت کے وہ PSDP 2020 میں پہلے 6 مہینے میں شامل کروائے. تو میرے خیال میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ صریحاً غلط بیانی ہے اور قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے جس کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں. اچھا، میرا سوال یہ ہوگا کہ آپ کے وفاقی وزراء یہاں پہ آئے اور اعلانات ہوئے کہ 5 اضلاع بنائیں گے، بس نوٹیفیکیشن کل ہو جائے گا، تو وہ نہیں بن رہا ہے. اس کی کیا وجہ سے؟ دوسرا یہ ہے کہ اتنے سارے بل میں گزشتہ روز قومی اسمبلی سے پاس ہوئے، تو گلگت بلتستان کا عبوری آئینی صوبے کے حوالے سے جو بل تھا وہ کیوں پیش نہیں ہو سکا؟ اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اپنی کارکردگی تو سامنے، پہلے یہ 2 سوالات کے جواب دیں، اس کے بعد آگے بڑھیں. پہلا سوال تو آپ کا جو اضلاع پر تھا. اضلاع بنانا
گورننس آرڈر 2018 میں ترمیم کر دی ہے، جو کہ ترمیم کا اختیار اب سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کی مشاورت اور ان کی اجازت کے ساتھ کرنا ہے۔ اضلاع ایسے ہی نوٹیفائی نہیں ہوتے، جیسے قاری صاحب ادھر سے کر کے گئے، یہاں پر دھمکیاں دی، ہمارے فیڈرل منسٹر کو عجیب و غریب القابات سے نوازا، کہا کہ میں ابھی ڈی سی تعینات کرتا ہوں، اور وہ ڈی سی تو تعینات نہیں ہو گیا لیکن وہ ادھر سے بے تعینات ہو گیا حفیظ صاحب۔ تو وہ اضلاع بنانا سپریم کورٹ آف پاکستان کی اجازت سے کرنا ہے، گورننس آرڈر میں ترمیم آنی ہے۔ تو اور دوسرا جو آپ نے صوبے کے حوالے سے بتایا، صوبے کے لیے آئین میں امینڈمنٹ کرنی ہے۔ یہ جو تھے یہ صرف بلز تھے، ان کے لیے صرف سنگل میجورٹی چاہیے۔ یہ بھی اگر 2/3 میجورٹی، اگر یہ ہمارے اپوزیشن کے جو بھائی ہیں یہاں پر آ کے الیکشن کے دوران انہوں نے جو صوبائی سیٹ اپ کا یہاں پر جو نعرہ لگا کے گئے ہیں، اگر وہ اسی پہ متفق ہیں، اب تک تو ہمیں خبریں ہیں کہ وہ متفق ہیں، اگر وہ ہوتے ہیں تو ہمیں 2/3 میجورٹی چاہیے۔ اگر ان کی بدنیتی نہیں ہوئی تو انشاءاللہ ایک اور سیشن میں وہ صوبے کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ صوبے کے حوالے سے 2015 قاری صاحب کی جو منشور تھا پارٹی کا، اس کی بکلیٹ میں دیکھیں نمبر 1 پہ یہ پوائنٹ تھا کہ ہم گلگت بلتستان کو آئینی صوبہ بنا کے دیں گے۔ پورے 5 سال گزر گئے، کچھ نہیں ہو سکا۔ آج وفاق میں 3 سال ختم ہوئے پی ٹی آئی کی حکومت کو، اور یہاں پہ پہلا سال ختم ہو رہا ہے۔ باریاں لینے والے 40 سالوں سے اگر یہ سنسیئر تھے تو یہ تب صوبہ بنا کے دیتے۔ انشاءاللہ اس پہ بھی ہم قوم کو خوشخبری دیں گے۔ جی اچھا شمس صاحب، جیسے آپ نے پہلے بتا دیا کہ اگر سابق سی ایم رحمان نے اتنی کرپشن کی ہے تو آپ اقتدار میں ہیں، ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ اس پہ ویسے میں سمپل جواب دوں، جس ہمارے دوست کی درخواست پہ آج وہ نیب میں پیش ہو رہے ہیں تو ہمیں پھر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور انہی کو آج انہوں نے سینے سے لگایا۔ میرے لیے کیپٹن شفیع صاحب بڑے بھائی ہیں، میں پولیٹیکل ورکر ہوں، میں دل سے ان کی عزت کروں گا، لیکن آج ان کے صوبائی قائد چونکہ قاری صاحب ہوئے بن گئے، پھر سے انہوں نے نون لیگ کا پرچم اٹھایا، تو انہی اپنے سینے سے لگائے ہوئے دوست کی وجہ سے آج قاری صاحب نیب میں ہیں، اور جو کچھ انہوں نے مینشن کیا ہے وہی چیزیں ہماری پریس کانفرنس میں بھی تھی۔ اب ہمیں بہت اچھا سوال آپ نے کہا، سڑی ہوئی گندم۔ پھر جھوٹ نہیں بول سکتا میں، میں وہ جھوٹ نہیں بولتا جو بعد میں مجھ سے ہضم نہیں ہو سکے۔ میری کوشش ہوگی آج وہ گندم کی کوالٹی جو خراب ہے وہ ختم ہو جائے۔ دسمبر کا مہینہ دیا ہے، میں نے شاید بہت سارے دوستوں کو کہا بھی تھا دسمبر میں، ٹھیک ہے نا، ہماری کوشش ہوگی دسمبر میں ہم لوکل گندم اٹھا لیں انشاءاللہ۔ اچھا سر، یہ کیونکہ آپ لوگوں نے کل وائٹ پیپر پڑھا تو اس کا شاید ایک مدعا جو ہے وہ آپ نے مس کیا ہے یا جان بوجھ کر اس کو ہٹایا ہے، ادویات خریداری کا ٹینڈر، وہ کل آنے والے دنوں میں وہ بہت بڑا سکنڈل بننے جا رہا ہے، 30 کروڑ کا ٹینڈر تھا، اس کو آپ نے گلگت بلتستان حکومت گنڈاپور کی اس کا مجھے میں سمجھ گیا، اس کی پوری معلومات شاید آپ دوستوں کو ہوگی۔ میں ایک بات بتاؤں، اسلام جی بھی کروایا گیا ہے، اس کا ٹینڈر ہونا تھا جون میں، تو آپ لوگوں نے ابھی نومبر میں کروایا ہے، تو اب دسمبر میں جو پیس آئے گی تو 30 کروڑ کا قومی خزانے گبن نہیں ہے، ذاتی پتہ ایک بات میں ضرور کروں، اس کا مجھے ذاتی پتہ نہیں ہے ٹینڈر کا، لیکن جس طریقے سے کل وائٹ پیپر کے اندر انہوں نے جھوٹ پہ جھوٹ بولا ہے، جس طرح یہ بھی شاید جھوٹ ہو، لیکن اس سے ہٹ کے اسی سے ریلیٹڈ گندم کے حوالے سے قاری صاحب کہتے تھے کہ لوگ سڑکوں پہ ہیں، لوگ فلاں ہو گئے، کوئی دوائی کے لیے نہیں مرتا، کوئی یہ نون لیگ کی نام نہاد حکومت نہیں ہے کہ یہاں پہ ٹینڈر بیچیں، یہاں پہ سروسیں بیچیں، یہاں پہ ٹھیکے بیچیں، یہ سارا ڈرامہ ہے۔ مزید اس کی ایکچوئل جو پوزیشن ہے وہ آپ کو علی تاج بتا ایک منٹ سوال، یہ انتہائی اہم سوال ہے، اور ہمارے وزیر اعلیٰ کے جو ہیلتھ ریفارم میں سے اسی میں سے ایک انیشیٹو میں سے ہے کہ جو گلگت بلتستان کے عوام کو 35 کروڑ کی تقریباً دوائی ہر سال حکومت کی طرف سے دی جاتی تھی ہسپتالوں میں، لیکن آپ بھی گواہ ہیں ہر طرف سے یہی شکایت آتی تھی کہ 35 کروڑ تو مختص کیے جاتے ہیں، پروکیور کیے جاتے ہیں، لیکن عوام کو پیناڈول بھی دستیاب نہیں ہوتی۔ اس
کہ نہیں کچھ بھی، یہی شکایت تھی. اسی کے ازالے کے لیے وزیر اعلیٰ نے یہ محکمہ صحت کو ہدایت دی تھی کہ اس دفعہ جو پروکیورمنٹ ہوگی وہ ڈائریکٹ مینوفیکچرر سے ہوگی. اس کے ساتھ اس کے اوپر سرکاری گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کا لیبل لگا ہوگا، اور اس سے کیا ایک تو کوالٹی انشور ہوگی، دوسرا ڈائریکٹ نیچے کیا کہتے ہیں مینوفیکچرر سے کریں گے تو وہ اس میں ریزنیبلی ہمارے پاس پرائسز بھی مناسب ملیں گے. تو یہ اس کے لیے کی گئی ہے کہ عوام کو دوائی ملے، اعلیٰ معیاری دوائی ملے اور گورنمنٹ کے لیبل کے ساتھ ملے. تو اس کو آپ پازیٹیولی دیکھیں. اس کے کچھ تفصیل آپ نیب کے آفس سے لے لیں. آج جو بندہ جو ہمارے بھائی ان کے ساتھ ان کے کارواں میں شامل ہے نا، اس کی اپلیکیشن یہ ساری ڈیٹیل آپ ان سے معلومات لے لیں نیب میں کیوں چل رہی ہے.